السلام علیکم۔ آج کا آرٹیکل ہے شوگر پرائسز، جس میں شوگر کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں پھر سے۔ کہتا ہے کہ کوئی سیاسی ہلچل دیکھنے میں نہیں ملی، کیونکہ اس کے جو مالکان ہوتے ہیں فیکٹری کے شوگر ملز کے، وہ زیادہ تر جو ہے ان کا تعلق سیاسی پارٹی سے ہوتا ہے، یا پھر جو کوئی نہ کوئی پولیٹیشینز ہیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو۔ تو اس وجہ سے جو ہے لوگ فیس کر رہے ہیں اس بڑھتی ہوئی چینی کی قیمتوں کو، اور چینی کی قیمتیں پاکستان میں ایک بڑا سیاسی اقتصادی مسئلہ ہے، اور گھریلو قیمتوں میں کوئی بھی چھوٹی یا بڑی تبدیلی میڈیا میں بہت زیادہ شور مچاتی ہے۔ حکومت اپنی انتظامی مشینری کو متحرک کر کے شوگر مل مالکان اور تاجروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیتی ہے، تاکہ خوردہ قیمتوں میں کمی لائی جا سکے۔ بعض اوقات جو ہے عدلیہ بھی مداخلت کرتی ہے، کیونکہ عوام کی توجہ چینی کی قیمتوں پر زیادہ تر مالکان کے سیاسی پروفائل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کہتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے زیادہ اس لیے شور کرتے ہیں، زیادہ اس لیے آواز اٹھاتے ہیں چینی کی قیمتوں کے خلاف، کہ انہیں لگتا ہے کہ جو ان کے زیادہ تر مالکان ہیں شوگر ملز کے، وہ سیاسی پروفائل رکھتے ہیں، اور سیاست میں ان کا تعلق ہے، سیاست سے ان کا تعلق ہے، یا پھر سیاست میں سے کسی نہ کسی ممبر کی میل ہوتی ہے۔ ایک تحقیقات کا حکم دیا جاتا ہے کہ طویل رپورٹیں تیار کی جاتی ہیں، اور چینی کی تجارت میں اصلاحات اور قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے سفارشات مرتب کی جاتی ہیں، لیکن واقعی کچھ بھی نہیں بدلتا۔ مارکیٹ سے حکومت کا انخلاء اور مٹھائی کے مفت درآمد اور برآمد پر پابندیوں کو ہٹانا، تاکہ طلب اور رسد کی قوتوں کو اپنا راستہ اختیار کرنے دیا جائے۔ تاہم کسی بھی حکومت نے، سول یا ملٹری نے، بڑے کاشتکاروں یا پھر مل کے حمایت کو اپنی خوف سے اس حل کو نافذ کرنے کے لیے کافی سیاسی عزم نہیں دکھایا۔ کسانوں اور کارکنوں کے مالکان دونوں اس فصل میں گارنٹی شدہ خطرے سے پاک منافع کی وجہ سے گہری سرمایہ کاری رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ حیرت کی بات نہیں تھی جب حال ہی میں چینی کی بڑھتی ہوئی قیمت پر گفتگو نے زور پکڑا، اور بہت سے لوگوں نے پچھلی پی ڈی ایم حکومت پر اس سال کے شروع میں مل مالکان کے پاس پڑے سرپلس اسٹاک کی برآمد کی اجازت دینے کا الزام لگایا، اور موجودہ قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اور کہتا ہے کہ لوگوں نے جو ہے پہلی ریزن یہ ہے ان کی آواز اٹھانے کی، کہ جب پچھلی جو پی ڈی ایم تھی اس سال کے شروع میں مل مالکان کے پاس جو سرپلس اسٹاک پڑا ہوا تھا چینی کا، وہ اسے ایک ریزن بتا دی، اور دوسرا بتایا کہ افغانستان میں جو اسمگلنگ ہوتی ہے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا، جس کی وجہ سے اجناس کی ملکی اور بین الاقوامی قیمتوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ اور پھر پنجاب کی نگران حکومت نے قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار لاہور ہائی کورٹ کے عبوری حکم پر عائد کیا ہے، جس نے اسے 100 روپے پر کلو کی نوٹیفائڈ قیمت پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اجناس کی سپلائی چین کی نگرانی سے روک دیا تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نگران انتظامیہ نے مئی میں منظور ہونے والے عبوری حکم نامے کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا، جو کہ مستقل طور پر خوردہ قیمتوں میں اضافے اور بلوچستان کے راستے چینی کی اسمگلنگ کے بارے میں آگاہی کے باوجود خالی کر دیا ہے۔ اور ماضی کا تجربہ بتاتا ہے کہ اگلے چند دنوں یا ہفتوں میں ختم ہو جائے گا۔ اگلی فصل کے لیے بڑھی ہوئی سرکاری امدادی قیمت سے مماثلت رکھنے کے لیے ریٹیل ریٹ بھی نیچے آ جائے گا، اور شوگر گھریلو اخراجات کا صرف ایک چھوٹا حصہ بناتی ہے۔ اگر حکام ان خاندانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ان کے لیے زندگی گزارنے کی مجموعی لاگت کو کم کرنے پر توجہ دینی چاہیے، نہ کہ صرف چینی کی قیمت پر۔ چینی کی قیمت پر بات کی، لوگ کہتے ہیں کہ چینی کی قیمتیں اس لیے بڑھی ہیں، ایک تو جو اسٹور کی ہوئی تھی شوگر، اس کی وجہ سے جو پچھلی پی ڈی ایم حکومت ہے اس نے، اور دوسری وجہ بتائی کہ جو افغانستان کے راستے اسمگلنگ ہوتی ہے شوگر کی وہ، لیکن پنجاب جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے عبوری حکم پر عائد کیا ہے، اس نے اس کو قرار دیا، جو یہ ریزن بتا دی، لیکن دیکھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچتی ہے اس کی قیمتیں، اور کیا کچھ عوام کو جو ہے ابھی تک فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور کیا کچھ فیس کرے گی عوام۔ تو آج کا آرٹیکل یہی تھا، نیکسٹ آرٹیکل میں ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔